اس کی جو بات کی ہے سارا بوجھ یہ ان پر ڈالنا چاہ رہے ہیں جو آلریڈی پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں. اس کی چند ہی پرسنٹیج ہے جو ٹیکس دے رہے ہیں. ان کو نئے لوگوں کو نیٹ ورک میں لانا چاہیے جس سیکٹر میں ٹیکس نہیں ہے, جیسے ایگریکلچر کی بات ہوتی ہے اس میں کوئی ایک فکس کر دیں, اور دوسرے جیسے اسٹیٹ ایجنٹس ہیں اس میں اور بھی بہت سے ایسے ادارے ہیں ان ریل اسٹیٹ وغیرہ ایگریکلچر پہ آپ کہتے ہیں کہ ٹیکس اس میں لگنا چاہیے. اچھا, اس میں دوسری انہوں نے ریفنڈ کی بات کی کہ اس میں ریفارم جی ایس ٹی میں ریفنڈ وہ ہوگا, تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی 2-3 سال سے اربوں روپے کے لوگوں کے ریفنڈ میں پڑے میں سیل ٹیکس میں, وہ ابھی تک نہیں ملے ہیں. تو اس سے کیسے کہتے ہیں کہ وہ ہم واپس کر دیں گے؟ کہتے ہیں کہ جو ریفارم جی ایس ٹی کے ساتھ ساتھ انہوں نے فلڈ سرچارج کی بھی بات کی ہے, اور اس میں انہوں نے کچھ اعداد و شمار تقریباً 102 ارب روپے اس میں اضافہ ہوگا ہمارے جو ٹیکس ریونیو ہوتا ہے اس میں ان کا کہنا یہ. اور دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہی ہے کہ جو 25,000 روپے جن کی انکم ہے ماہانہ, اگر وہ 15 روپے بھی مثال کے طور پر دیتے ہیں, کیونکہ 10% کے اوپر یہ فلڈ سرچارج ہوگا, تو اگر یہ 15 روپے بھی دیتے ہیں تو کیا وہ اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اور اگر اتنا وہ نہیں کر سکتے تو پھر حکومت کو ایسا کرنا پڑے گا. ایون ان کا کلمہ, مطلب ان کے جو کلام تھا, ان کے جو الفاظ تھے وہ کچھ اس طرح تھے کہ اگر حکومت نے, لوگوں نے جیبوں میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالا تو پھر حکومت جو ہے وہ ان کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے گی. تو یہ کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ دیکھیں جی, گورنمنٹ تو بادشاہ ہے, صحیح, جس کے ساتھ جو چاہے کر سکتی ہے. ٹھیک, اس پہ ہم نہیں جاتے, کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو ریفارم جی ایس ٹی ہے اس کے لیے سیاسی جماعتوں کو بھی ان کو سب کو اپنے اعتماد میں لینا چاہیے. صحیح. کی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ٹیکس بآسانی لے سکتی ہے, اور جس طرح یہ جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو اعتماد میں لینے کی بات ہو رہی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جماعتیں جو ہیں, یا مطلب اتنی آسانی سے یہ بل جس طرح سینٹ سے منظور کرایا گیا ہے قومی اسمبلی سے بھی منظور کرا لیا جائے گا؟ دیکھیں, وہ اس میں اگر کچھ جماعتیں اس کو ابھی بھی احتجاج کر رہی ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, جیسے آپ نے ایم کیو ایم کی بات کی, ایک دو اور جماعتیں بھی ہیں وہ بھی اس کے اوپر اور کچھ چیزوں کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ اس میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی چونکہ بزنس کمیونٹی اور انڈسٹری جو ہے وہ بڑی مشکل سے سروائیو کر رہی ہے. جو اس وقت انوائرمنٹ ہے, آپ کو پتہ ہے اس وقت لا اینڈ آرڈر ہے, سوئی گیس کا پرابلم ہے, الیکٹریسٹی کا پرابلم ہے, واٹر کا پرابلم ہے. پھر وہ گورنمنٹ نے ایک اور ایشو جو ابھی برننگ ایشو چل رہا ہے وہ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ, جو انڈسٹریز کو نوٹسز آ رہے ہیں. پھر دنیا میں آپ کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. پھر انہوں نے ٹیکسز کا جو ایک 1.62 ٹریلین کا انہوں نے وہ رکھا ہے کہ بھئی ٹیکس ہمیں اب اس دفعہ ٹارگٹ رکھا ہے وہ آنا چاہیے. تو ان کو اصل میں بزنس کمیونٹی کو, انڈسٹری کو کچھ ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا چاہیے کہ وہ انڈسٹری سروائیو کر سکے اور ان کو ٹیکس دے سکے, اور آلریڈی دے رہی ہے. ٹھیک, اور ان کو نئے ٹیکسز کے لیے, جیسے ابھی میں نے پہلے بھی بات کی کہ دوسرے سیکٹر کو ان کو لانا چاہیے جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں, انہی کو اوپر مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. زراعت پر ٹیکس کی بات کرنا یہ بوگس بات ہے. ہاں, زرعی سیکٹر پہ بات کی ہے. اب یہ ڈفرینسیشن انہوں نے بیان کی ہے, یہ کس طرح کی ہے؟ مطلب یعنی کہ زراعت پر جو ہے وہ ٹیکس نہیں لگے, ہاں زرعی سیکٹر پہ لگ جائے. تو بات بہرحال جو بھی کی جاتی ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے کہ زرعی سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیکٹر ہے, زرعی سیکٹر کی بات کی جائے تو یہ جو سیکٹر ہے اس کو ٹیکس نیٹ میں لانے میں جو مراحل, جو پیچیدہ مراحل ہیں اس کو حکومت شاید عبور کرنے میں ناکام ہو رہی ہے, یا کوئی لابی ہے جو اس سیکٹر کو جو ہے ٹیکس نیٹ میں لانے ہی نہیں چاہتی اور انہی لوگوں پر ٹیکس لگانا چاہتی ہے جو پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں؟ اس میں آپ دیکھیں نا, بہت سارے جو گورنمنٹ میں آلریڈی ہوتے ہیں اور ان کے ایم این ایز, ایم پی ایز, سب زیادہ تر ان کی اپنی بڑی بڑی جاگیریں ہوتی ہیں. تو دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ایک یہ سسٹم بنا دیں کہ اتنے جو ایکڑ لینڈ ہے یا اس کے اوپر جو ہے وہ زرعی ٹیکس نہیں لگے گا. اس کے اوپر بہت سے لوگ ایسے ہیں ان کی 10,000 ایکڑ زمین ہے, 5,000 ایکڑ زمین ہے, ان کے اوپر تو ٹیکس لگا سکتے ہیں نا. وہ سالانہ جب کاٹن آتی ہے, ویٹ آتا ہے یا دوسری چیزیں آتی ہیں, اس کے اوپر کچھ سیکٹر ایسے یہ ڈیفائن کریں کہ ان کے اوپر ٹیکس یہ لگا سکتے ہیں. اور یہ ٹیلی کمیونیکیشن کے اوپر انہوں نے دیکھیں ان کو کتنا اب ٹیکسز آتے ہیں, انہوں نے اس میں بھی اب ٹیکس لگائے ہوئے تھے. پھر دوسرا اس میں اگر یہ 5 روپے پر ڈے ہر اس میں اگر لگاتے ہیں ٹیکس, تو ان کو اس پہ بھی 1 بلین جو ہے وہ 100 کچھ بلین کا پروفٹ ہو سکتا ہے. ان کو دوسرے دیکھنے چاہیے. جہاں آپ نے مجھے وہ بات کی کہ جو
25,000 सैलरी है या 50,000 सैलरी है, जो वो 15 रुपए मतलब 15 रुपए टैक्स की बात कर रहे हैं। तो उस पे मैं आपको ये बताऊं कि ऑलरेडी टैक्स दे ही वही सैलरी पेशा लोग रहे हैं जो फिक्स सैलरी है उनकी, और गवर्नमेंट के पास वो वैसे ही ऑफिस से कट के उनके पास डायरेक्ट टैक्स जो जाता है इस वक्त उन्हीं के पास से अब जाता तो है। सरेआम मतलब वो अपराध जी, भी फिर आप ये देखें कि जो इंडस्ट्री है वो अपना सारा टैक्स हर साल वो अपना टैक्स देती है। फिर जो इन्होंने जीएसटी के हवाले से जीरो रेटेड जो रॉ मटेरियल के ऊपर इन्होंने किया हुआ था, उस पे ये था कि हमें रिफंड मिल जाता था। चलें, जीरो रेटेड पर जो जो सेक्टर जीरो रेटेड फैसिलिटीज हासिल कर रहे थे वो कौन से सेक्टर है और उनको अब किस तरीके से मतलब ट्रीट किया जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। और ये जो हुकूमती अरकान है ये खुद कितना ज्यादा टैक्स देते हैं, इनके खुद टैक्स गोशवारे जो आते हैं उनमें जो रकम आती है वो भी आवाम के सामने आ चुकी है। उसके बावजूद लोगों से इस हद तक टैक्स लेने की बात करना, बहरहाल ये एक सवाल है और एक मुअम्मा ही रहेगा। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।